جیسے اس کے بعد سورہ مائدہ کے معنی آتے ہیں وہ دسترخوان جو چن دیا گیا ہو، جو جس پہ تیار کھانا رکھ دیا گیا ہو، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آخری یعنی 112 نمبر کی آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 120 آیتیں سورت کے اندر ہیں، تو 112 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اس معجزے کا۔ اگر آپ غور کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، نہ صرف ان کی اپنی ولادت بلکہ ان کی والدہ کی ولادت، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر فرمایا، اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، اور یہاں پورے سورت کے اندر دیکھیں آپ، یعنی سورہ مائدہ نام ہی اس کا رکھ دیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اور سورہ مائدہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ چونکہ نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری سے 10 ہجری کے درمیان، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اس کا نزول شروع ہوتا ہے، اور آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر جا کر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورت آخری صورتوں میں سے ہے، یعنی مطلب ہے کہ قرآن کی جو آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی صورت جو کہلائی جائے گی، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبیر بن نفیر جو ہے آپ کے پاس آئے، تو حضرت جبیر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم سورہ مائدہ کو پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو اچھی طرح پڑھنا، اور یہ آخری صورتوں میں سے ہے، اس میں جو حلال بیان کر دیا گیا وہ حلال، اور اس میں جو حرام بیان کر دیا گیا اس کو حرام سمجھنا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری صورتوں میں سے، تو ظاہر ہے کہ جو خلاصہ ہے قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب جب یہ بات ہے کہ یہ خلاصہ ہے یعنی آخری صورتوں کی وجہ سے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو مضامین جو ہمیں ملتے ہیں، زیادہ تر مضامین یہی دونوں سے متعلق ہیں، یہود و نصارہ۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان قوم کو جو ہے نا ان سے بہت زیادہ واسطہ رہے گا، بہت زیادہ ان کے ساتھ ڈیلنگ رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ان کا ذکر فرمایا اس کے اندر۔ اور یہ سورت جو شروع ہوتی ہے، اس سورت کے شروع ہی کو اگر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو بہت غور سے سننا کہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہی انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک بہت پیار بھرا انداز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد بہت اہم بات ہوتی ہے، اگر کوئی کرنے کی بات ہوگی تو وہ خیر ہوگی تمہارے لیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے رکنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ تمہارے لیے ضروری ہوگا اس سے رکنا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد فوراً کیا حکم آ رہا ہے اس پہ غور کیا جائے۔ تو اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد جو ہے نا جو پہلا حکم اس میں اللہ دیتے ہیں، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے عہد اور معاہدے کو پورا کیا کرو۔ یہ جملہ جو ہے نا معاہدے کو پورا کرنا، یہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے جملے کے اندر تقریباً جو ہے نا جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں اس کو سمو دیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس جملے کے اندر اس کو سمو دیا ہے۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ عقد یعنی جو معاہدہ ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو عقد اس کو کہا جاتا ہے، عقود اس کی جمع ہے، اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اب آپ اس کو دیکھیں تو ایک معاہدہ ہوتا ہے اللہ کا اور بندے کا، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ ہمارا اللہ سے معاہدہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ اور اس کے بندے اور اس کے رسول کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ رسول کی ہم اطاعت کریں گے، رسول پر ایمان لائیں گے، ہم رسول کی اطاعت کریں گے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو جتنی ہمارے عقائد ہیں اور جتنی چیزیں ہیں وہ اس میں کور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ آ جائیں
تو دوسرے جو معاہدے انسانوں کے ہوتے ہیں، آپس میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے باپ بیٹے کا معاہدہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے امپلائی اور امپلائر کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپس میں کو ورکرز کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، کہ جتنے معاملات انسان کے ہوتے ہیں، جو رشتے اور جو رشتہ داریاں بنتی ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر سمو دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں جو معاہدے ہوتے ہیں، کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ بے خبر ہوتے ہیں، لیکن وہ معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ماں باپ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں گے، آپ ان کی اطاعت کریں گے، آپ ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ چاہے اس کو ریکگنائز کریں نہ کریں، یہ معاہدہ ہے آپ کا ان کے ساتھ۔ بینگ اے بیٹا یا بینگ اے اولاد، یہ جو ہے آپ پر معاہدہ ہے ماں باپ کا، یہ آپ کی طرف ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ سوسائٹی کی وجہ سے آپ پر آتی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے، جب یہاں آپ یہاں کی سٹیزن شپ لیتے ہیں، گرین کارڈ لیتے ہیں، جب یہاں پہ آپ اترتے ہیں، یہاں کے امیگریشن لے کے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے سائن کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہاں کی لا کی پاسداری کریں گے اور لا کو مانیں گے اور اس کے مطابق اپنے زندگی گزاریں گے۔ یہ آپ نے یہ کانٹریکٹ ہے ہمارا، یہ جو ہے نا، اسی لیے اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے، جب ہمیں لائسنس دیا جاتا ہے کہ لائسنس میں آپ کو جو ہے نا ٹریفک کے قوانین بتائے جاتے ہیں کہ بھئی ان قوانین کو آپ کو ماننا ہے، ان قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو ڈرائیو کرنی ہے، جس میں آپ کی بھی سیفٹی ہے، سامنے والے کی بھی سیفٹی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب معاہدے کے اندر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا، جو بھی ہم کہیں کی ممبرشپ لیتے ہیں، اگر کوئی کاسکو کی ممبرشپ لے آتے ہیں تو اس میں بھی ان کے معاہدے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ اس پہ سائن کرتے ہیں۔ ٹرپل اے کی آپ نے ممبرشپ لی ہوئی ہے تو اس کے اندر معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدے کے اوپر آپ جو سائن کرتے ہیں، ہم وہ سائن تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی 99 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ان چیزوں کو کہ بھائی اب اس کے بعد چارہ نہیں ہے تو سائن تو کرنا ہی ہے۔ ہم نے سائن کر دیا، جب ہم نے سائن کر دیا کہ وی آر باؤنڈ، یہ اللہ کہتے ہیں کہ اوفو بالعقود، تم نے جب معاہدہ کیا ہے تو معاہدہ چاہے وہ غیر مسلم سے کیا ہو، یہ یاد رکھنا کہ یہ بہت سی مرتبہ جو ہے نا ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر پتہ نہیں یہ کج فہمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا یہ کہ بغض کی وجہ سے یہ بات ہو جاتی ہے، اور ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی غیر مسلم سے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط تھنکنگ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو مسلمان غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، مسلم غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔ جب آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کروں گا میں، آپ یا اس کے آپ کسی کا کانٹریکٹ پہ آپ سائن کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی وہ اسلام کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو آپ سائن ہی نہ کریں، بات ختم۔ آپ اس میں انٹر ہی نہ ہوں، آپ ان کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بھی، یہ یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سن لیا، اب تو سن لیا۔ تو یہ وہی معاملہ ہے۔ تو جب آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے جو ہے نا، جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی پاسداری یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اب آپ اس کو جتنا پھیلائیں، اس کے اوپر تو پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہے، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اور اس کو ایسا پھیلایا جتنے ہماری جو ہے نا، جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ سے کہا کہ جتنے ہم چیزیں کرتے ہیں، جتنے ہم معاملات کرتے ہیں معاشرت کے اعتبار سے، جتنے یعنی ایک سوسائٹی کا جو ایک اصول ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس معاہدے کو پورا کرتے رہیں گے آپس میں تو اس سے تعلقات اچھے رہتے ہیں، تعلقات سیدھے رہتے ہیں۔ تعلقات کا سیدھا رکھنا، انسان بہت سی مرتبہ کوشش کرتا ہے بھائی تعلقات صحیح نہیں ہوتے، کیوں بھائی آپ ان کو دغا دے جاتے ہیں، آپ نے ایک معاہدہ کیا آپ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے، تو لا محالہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان کے اوپر یہ ہوتی ہیں۔ اور مسلمانوں کو جو ہے خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی تمہیں معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، اور وہ کیسے کرنی ہے۔ ایک واقعہ جو ہے نا، اس سے پہلے بھی شاید میں آپ کو یہ گزار کر چکا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ یہ واقعے کے اندر یہ بات آتی ہے آپ کی سیرت کے اندر کہ حضرت معاویہ کا جو معاہدہ تھا غیر مسلموں سے کہ بھئی ہماری لڑائی نہیں ہوگی اتنے سال تک، اس معاہدے کے تحت وہ رہ رہے تھے، ادھر بھی آرام سے اور ادھر بھی آرام سے رہ رہے تھے۔ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے، جیسے مثال کے طور پر جب معاہدہ ختم ہونے میں ایک مہینہ رہ گیا، اب معلوم ہے کہ بھئی ایک مہینے کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو کیا کیا، سرحد کے قریب لے آئے، سرحد کے قریب لے آئے۔ دشمن کی سرحد جاتی ہے تو اپنی ہی زمین پر، لیکن سرحد کے بالکل قریب لے آئے، وہ یہ کہتے ہوئے کہ ابھی تو ہم معاہدہ ہے، ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے، لیکن جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم اٹیک کر دیں گے۔
ہمیں اتنا ٹریول کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بچ جائے گا. تو دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ فوجیں موو ہو رہی ہیں, یہ ادھر جا رہی ہیں, تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پلان ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غداری ہے, یہ دغا بازی ہے, یہ تم نے وفاداری جو کی ہے ان سے جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. کہا کہ یہ کیسے معاہدے کی خلاف ورزی, ہم تو کچھ نہیں کر رہے, ہم پر اٹیک نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ جہاں جس حالت میں تمہاری فوجیں اس وقت ہے, معاہدہ ختم ہونے کے بعد تم حرکت شروع کرو اور ان کے وہاں پہنچو اور پھر اٹیک کرو, تو یہ جو ہے نا پاسداری ہوگی معاہدے کی. آپ اندازہ لگائیے, وہ غیر مسلم ہے, جنگ کی حالت میں ہے, اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ یاد دہانی کرائی گئی, آپ نے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا. یہ نہیں کہ کہا کہ ٹھیک ہے جہاں ہے وہیں ٹھہر جاؤ, نہیں, واپس بلا لیا, جہاں سے گئے تھے وہاں آ جاؤ. یہ ہوتا ہی پاسداری معاملات کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ معاہدہ چاہے وہ قوموں کے درمیان ہو, چاہے معاہدہ کسی انڈیویجول کے درمیان ہو, اور چاہے معاہدہ کسی کمپنیز کے درمیان ہو, یہ سب چیزوں کو جو ہے نا یہ کور کر لیتے ہیں. اوفو بالعقود چھوٹا سا جملہ ہے, اس وجہ سے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اوفو بالعقود جو ہے یہ سب کو کور کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کے بڑے اچھے مضامین اس صورت کے اندر ہیں. بہت زیادہ مضامین آپ کو نہیں ملتے, لیکن جو ہیں وہ بڑے بنیادی ہیں, بڑے بنیادی مضامین ہیں. اوفو بالعقود. اور اسی کے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ بھی بتا دیا کہ جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا تھا ابھی آپ کو کل بھی جیسے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اسی طرح ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد لینی ہی پڑتی ہے. آپ کتنے ہی مالدار ہوں, کتنے ہی لکھپتی ہوں, کتنے ہی آپ کروڑپتی ہوں, چاہے دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو, آپ اکیلے اپنے طور پر سروائیو نہیں کر سکتے کہ ساری چیزیں آرام کی چیزیں کوئی اور بنا رہا ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا اپنا اناج بھی خود ہی اگا لیں اور یہ بھی خود ہی کر لیں اور ساری چیزیں اپنی جو ہے نا, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا انسان کو. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز ہے اور یہ چیز انسان کی ایسی ہے, بنیادی ضرورت ہے انسان کی. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں ہم نہیں بناتے اس کو, ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہم نہیں اگاتے اس کو. اتنی چیزیں آپ دیکھ لیں, پانی کا نظام دیکھ لیں, پانی جو ہم پیتے ہیں, یہ پانی ہم جو استعمال کرتے ہیں کہاں کہاں سے آتا ہے, کتنوں کی مدد لگتی ہے, کتنے اس کے پیچھے کام کر رہے ہوں گے, کیا کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے, جب جا کے پانی ہمارے گھروں میں پہنچتا ہے. تو اس طریقے سے کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. انسان کو ایسے ہی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اب فرماتے ہیں کہ بھئی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو تو اس کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے, آپ کو بھی کبھی کسی کی مدد کرنی ہے, آپ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, دوسرے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے سوسائٹی چل رہی ہے. تو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے. فرمایا کہ بھئی تعاونوا علی البر والتقوی, فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تم اگر ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو اس سے جو ہے نا سوسائٹی پیسفل رہے گی اور سوسائٹی جو ہے نا آرام سے رہے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیاد بنائی ہے. اور اس کے بعد یہیں پہ روک نہیں دیا بات کو اور فرمایا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اب ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کسی وجہ سے کسی کی بھلائی کے کاموں میں مدد نہیں کر سکتے, کسی کی اچھائی کے کاموں میں مدد نہیں کر سکتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دوسرا پہلو بھی بتا دیا, فرمایا کہ برائیوں میں مدد مت کرنا, برے کاموں کے اندر مدد مت کرنا. الاسم والعدوان, اور کوئی کسی پر ظلم کرنے کی پلاننگ کر رہا ہو تو تم اس کی مدد مت کرنا. کسی کے جو ہے نا حقوق کوئی جو ہے نا غصب کرنا چاہ رہا ہے, کوئی کسی کے حقوق کو ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے تو تم اس معاملے میں اس کی مدد مت کرنا. اب وہ چاہے کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی جماعت ہو, چاہے وہ کوئی گروپ ہو, چاہے وہ کوئی سوسائٹی ہو, چاہے وہ کوئی ملک ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے سے جملے کے اندر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ بات وہی ہے کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں اور ان اصولوں کو سمجھیں اور ان کی گہرائی میں جائیں اور ان کی حقیقت کو اپنے اندر اپنائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر پیس اور ہر قسم کا سکون اور اطمینان آپ کو عطا کرتی ہے. اور یہ تعاونوا علی الاثم والعدوان کی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان جو آیت ہے, یہ جو ہے نا ہمیں سبق سکھاتی ہے. ہم باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ملک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار کی نہیں ہوتی, ہمیں معلوم ہے. ہم صرف سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, نیوز دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد لا الہ الا اللہ افسوس کر سکتے ہیں یا پھر کچھ دعا کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن آدمی یہ دیکھے کہ میرے اپنے اختیار میں کیا ہے, میرے اپنے بس میں کیا ہے. میرے اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور میں اس میں مدد کر رہا ہوں اپنی فیملی کی, میں اس میں مدد کر رہا ہوں اپنے کزنس کی, میں اس میں مدد کر رہا ہوں اپنے دوستوں کی, میں اس میں مدد کر رہا ہوں اپنے دوست احباب کی. یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ بھائی میں اپنے طور پہ کیا کر رہا ہوں. یہ جو ہے نا اثم اور عدوان، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں کہ بھائی اس طریقے سے سوسائٹی کی سوسائٹی آہستہ آہستہ دین سے اتنی دور ہو جائے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا تھا ہم کہاں سے چلے تھے. تو اس وجہ سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب خاص طور پہ جو ہمارے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے غم کے موقع پر بھی آدمی بہت سی مرتبہ جو ہے نا ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا ان چیزوں کا کہ بھائی شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس معاملے میں. تو یہ دو ہی تو موقع ہوتے ہیں انسان کے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا غمی کا موقع ہوتا ہے کہ جس پر خاص طور پر انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خوشی کے موقع سے مراد کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، کسی بھی قسم کی پارٹی ہو، اب کسی بھی قسم کی پارٹی ہو، اس پارٹی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کیا پارٹی کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں کہ نہیں، یا پھر یہ کہ سوسائٹی کا پریشر ہے یا فلانے کا پریشر ہے یا اس کی وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے. یہ سب وہی بات ہوئی. ہم بھی جانے والے بھی ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنے والے بھی اس کے حقدار، اس سے حصے دار بن جاتے ہیں، اس کے حصے دار بن جاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا احتجاج درج کروائیں کہ بھئی ہم آپ کی پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ وجہ ہے. لیکن ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ شرما شرمی میں بھائی کیا سمجھیں گے، بھائی کیسے سمجھیں گے، بھائی تانا ملے گا کہ بھائی بہت بڑے بن گئے، بہت بزرگ بن گئے، بہت اللہ والی بن گئے، ارے بھائی اب تک تو آتے تھے، اب کیا ہو گیا ان کو، ایک تقریر سن لی اس کے بعد سے غائب ہو گئے. یعنی مطلب یہ کہ طرح طرح کے تانے انسانوں کو ملتے ہیں. پھر انسان کہتا ہے نہیں چلو بھائی. اب جہاں یہ خرافات ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کی برکتیں بھی نہیں ہوتی بعد میں. یہ پارٹی اور خوشی یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں کہ بھئی آپس میں دل ملے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہے، اچھا رہے، یعنی کمیونٹی جو ہے ملی بھی رہے. کمیونٹی کے یہ فوائد جو ہے نا اس میں حاصل نہیں ہوتے. تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی سب بہت اچھا ہوا، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد ایسے شکوے شکایتیں ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق سے اگر ناراضگی مول لینی بھی پڑے، اللہ اس کا ذمہ لیتے ہیں کہ بھئی اللہ تمہارے دلوں کو ملا دیں گے. لیکن اس کا اگر برعکس ہوا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نے اللہ کا حکم توڑا تو یہ مخلوق بھی تم سے ناراض ہو جائے گی. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے